مالی طور پر تنگ دستی آ گئی ہو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مسنون عمل کو آپ لوگ کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام تنگیاں اور پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے، تو ایک اعرابی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، مالی تنگ دستی نے گھیر لیا ہے، یعنی مشکلات ہیں اور فکر و فاقہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، تو آپ اٹھ کر تشریف فرما ہوئے اور اعرابی کو فرمایا کہ تم وہ عمل کیوں نہیں کرتے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، یعنی اس عمل کو ملائکہ کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ کی وہ کون سی تسبیح ہے جس کے کرنے سے ہمارا فکر و فاقہ، یعنی اس اعرابی کا فکر و فاقہ دور ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی یہ وہ تسبیح ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہر ذی روح کو روزی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس تسبیح کو طلوع صادق کے وقت 100 بار پڑھا اور شام کے وقت یعنی عصر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے ہٹا دیں گے۔ اور اس کے 2-3 طریقے حدیث شریف میں روایت کیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے چھوٹا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دن میں 200 بار یعنی 100 دفعہ طلوع صادق کے وقت اور 100 دفعہ عصر کی نماز کے بعد یعنی شام کے وقت پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے رزق کی تنگی اور پریشانی کو ہٹا دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی یہ عمل لے کر چلا گیا اور چند دنوں بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو تسبیح، جو وظیفہ مجھے عنایت فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے کہ اس رزق کی وجہ سے میں تو کیا میرے پڑوسی اور میرے رشتہ دار بھی مستفید ہو رہے ہیں، یعنی اتنا رزق مجھے عطا ہوا ہے کہ میں اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ڈھونڈ رہا، یعنی اس رزق کو کہاں پر رکھوں اور کہاں پر جمع کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کی وجہ سے اس اعرابی کو اتنا نواز دیا کہ اس کے پاس رزق رکھنے کی یعنی مال جمع کرنے کی جگہ ہی باقی نہیں رہی، اور یہاں تک کہ اس کے رشتہ دار اور اس کے ہمسائے بھی اس کے اس مال سے نفع اٹھانے والے بن گئے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اس تسبیح کو صرف رزق کے لیے یعنی مال و اولاد
اولاد کے لیے ہی کیا جائے۔ اس تسبیح کو آپ کسی بھی مسئلے کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی جنات کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے اور ہر قسم کی بندش کے لیے، اور اسی طرح جو ہماری طرح متوسط طبقہ ہے وہ تو اس کو لازمی کرے، اور جو مالدار حضرات ہیں وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا بہترین، یعنی یہ جو ملائکہ کی تسبیح ہے ایک بہترین تسبیح ہے، تو اس کو روزانہ کے حساب سے کریں اور اس کے اثرات اور ثمرات حاصل کریں، اور غریب حضرات تو لازمی اس کو کریں اور روزانہ کے طور پر اس عمل کو کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خوشنودی بھی انسان کو حاصل رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی وجہ سے انسان کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے انسان کا گمان تک نہیں ہوتا، تو کیوں نہ ہم لوگ اس تسبیح کو کرنے والے بن جائیں، اور روزانہ کے حساب سے ٹوٹل اس تسبیح پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10-15 منٹ، تو کیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے لیے 10-15 منٹ بھی نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازشوں سے نوازتا ہے، لیکن ان تسبیحات کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے؟ تو میرے پیارو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ٹائم نکالنا سیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو آپ کے لیے آسان فرما دیں گے، اور آپ کی پریشانیاں اور مسائل ختم ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر اور تسبیح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔